شدید گرمی کے باوجود یہاں ریاست ورجینیا کے علاقے روزلینڈ میں دوپہر کے کھانے کے اوقات میں موسیقی کچھ لوگوں کو اپنے دفاتر سے باہر آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے اوقات میں موسیقی کی یہ محفلیں روزلینڈ کی ایک تنظیم بزنس امپروومنٹ ڈسٹرکٹ کی طرف سے مفت پیش کی جاتی ہیں، جس کے ممبر اس علاقے میں موجود عمارتوں کے مالکین ہیں۔ سیسیلیا کیسڈی اس تنظیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ مکینوں کو ایسے کمرشل علاقے کی طرف کھینچنے کے لیے ایسی سہولیات دینا ضروری ہیں جو یہاں کام کرنے والوں کو پسند آئیں۔ آرٹس فیئر نامی جگہ بھی اسی طرح کی ایک پرکشش جگہ ہے، جسے ایک میوزیم سے اس شکل میں ڈھالنے کے لیے بزنس امپروومنٹ ڈسٹرکٹ نے $12 لاکھ مہیا کیے ہیں۔ ہمارے پاس فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے پروگرامز ہیں، جیسے رقص و موسیقی اور پرفارمنگ آرٹ، جنہیں دیکھنے کے لیے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں آنے والے لوگوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع بھی دیا جاتا ہے، جس کے لیے انہیں بغیر کسی فیس کے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ نیشنل انڈومنٹ آف آرٹ سے منسلک جیسن شوباک کہتے ہیں کہ روزلینڈ کے کاروباری علاقے میں فنون لطیفہ سے متعلق سرگرمیوں میں پیسہ لگانا ایک اچھی سرمایہ کاری رہی ہے۔ کاروبار ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں لوگ جانا پسند کریں، اور آرٹ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ یہاں اس سے معاشی ترقی دیکھی گئی ہے۔ جبکہ واشنگٹن کے دوسری طرف واقع ریاست میری لینڈ کے علاقے ہائٹس ویل میں بھی اس حوالے سے خاصا کام ہو رہا ہے۔ یہ علاقہ کچھ عرصہ قبل ویران سا تھا، اب یہاں آرٹ ڈسٹرکٹ بننے سے کافی گہما گہمی نظر آتی ہے۔ اسٹیورٹ آئزنبرگ ہائٹس ویل کمیونٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ڈائریکٹر ہیں، جو اس علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس جگہ پر پہلے 20 ایکڑ پر خالی پارکنگ لاٹس بنے ہوئے تھے، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے معاشی مندی کے باوجود یہاں نئے گھر بنے ہیں اور نئی دکانیں بھی کھلی ہیں، اور کچھ فنکار بھی یہاں آ کر رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں موسیقاروں کے لیے جگہ ہے، نیچے مصوروں کے لیے اور دوسرے آرٹسٹس کے لیے بھی۔ کینڈس جونز نیو یارک کے ٹش اسکول آف آرٹ سے ابھی گریجویٹ ہوئی ہیں۔ اس عمارت کے بننے سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ یہاں اور سہولیات میسر ہوں گی اور تھیٹر بنیں گے۔ اب یہاں کی سب سے پرانی بلڈنگ کو تھیٹر میں تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ اسٹیورٹ آئزنبرگ کا کہنا ہے کہ آرٹ میں کی جانے والی سرمایہ کاری سے نہ صرف معاشی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے کمیونٹی کے لیے بھی بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ نہ صرف معیشت اور علاقے کی خوبصورتی کے لیے اچھا ہے، بلکہ مستقبل میں یہ لوگوں کو بھی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے آپ بدحال علاقے کو ایک ایسی جگہ میں تبدیل کر سکتے ہیں جو سرمایہ کاری کے لیے مثال بن جائے۔ آئزنبرگ کا کہنا تھا کہ اس ترقی کے ساتھ ساتھ وہ یہاں فنکاروں کے لیے سستی رہائش کو بھی یقینی بنائیں گے، کیونکہ اس جگہ کی ترقی میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سوزن لوگ کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔